زبان سے اگر آپ کسی کو زخم دے دینا تو وہ زخم جو ہے وہ جڑتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور تلوار کا زخم جڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تلوار کا جو زخم ہے وہ جڑ جائے گا طب کے ذریعے سے اور پٹی کے ذریعے سے، جبیرہ کے ذریعے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ واعظ قوم ہو یا کوئی بھی شخص ہو، جب بھی وہ گفتگو کرے تو وہ اس سے پہلے ضرور سوچے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں ایک جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں لا کلامہ، نہ واز کرنا، نہ کلام فرمانا شروع کر دینا، حتیٰ یکون عندک دہشتم بقربہ، جب تک تمہیں اللہ کے قرب کی مدوشی آنا نہ شروع ہو جائے۔ تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم لوگ جو عام لوگ ہیں، ہمارے ایون علماء ہیں یا ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم خدا رسیدہ بھی نہیں ہوتے، لیکن بڑی جلدی ہم تبلیغ شروع کر دیتے ہیں اور اس تبلیغ سے لوگوں کے عقائد فہم کرتے ہیں۔ تو کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پروفیسر صاحب، آپ کا بھی شکریہ اور چینل والوں کا بھی۔ ویلکم سر۔ میں قرآن کریم کی ایک آیت کا سہارا لوں گا۔ سر یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور یہیں سے نصف پارہ پہلا جو ہے شروع ہوتا ہے۔ جی، اللہ کریم فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جی، وقول آگے اللہ کریم فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ٹھیک ہے، کہ جب آپ نے لوگوں سے، آپ جب بھی گفتگو کرنے پر آ جائیں تو آپ بہترین گفتگو کریں۔ صحیح، یعنی یہ ایک معیار ہونا چاہیے گفتگو کا۔ جب تک آپ خاموش ہیں تو گویا کہ آپ گفتگو پر قدرت رکھ رہے ہیں، قادر الکلام ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے بات کر لی تو گویا کہ آپ نے اپنی بات اب ان کے حوالے کر دی۔ صحیح، یہ ایک چینی کہاوت ہے۔ جی، تو مطلب یہ ہے کہ واعظ ہو، علامہ اقبال مرحوم بھی فرماتے ہیں واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، صحیح، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، واہ واہ، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، واہ، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ واہ واہ، یعنی واعظ قوم ہو، اسے بھی چاہیے کہ وقولوا للناس حسنا، ٹھیک ہے، اور ایک اس کو اس بات کا بھی خیال رہنا چاہیے، رکھنا چاہیے کہ میں زبان سے جو گفتگو کرنے والا ہوں، اگر اگلا آدمی پھر اس پر عمل کرے صحیح، تو ظاہر ہے اس کے جزا اور سزا کا ذمہ دار بھی تو میں ہی ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہاں، اب آپ نے ایک بہت باریک بات کر دی کہ ہر شخص کو تو اللہ کریم کا اتنا وہ قرب حاصل نہیں ہے، صاحب شرع صدر نہیں ہے، صاحب شرح صدر نہیں ہے، واصل نہیں ہے اللہ، واصل باللہ نہیں ہے، جی جی، لیکن کم از کم اتنا تو ہر شخص کے پاس ایک معیار تو ہونا چاہیے کہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس سے معاشرے میں اچھے نتائج نکلیں گے یا اس سے معاشرے میں برے نتائج نکلیں گے۔ بالکل صحیح، وہ ہمارے ہاں ایک کتاب ہے شرح جامی، مولانا تصدیق فرمائیں گے، وہ ملا جامی کی ہے۔ ملا جامی بھی بڑے بزرگ ہیں، تو وہ شروع میں اس شعر کو لے کے آتے ہیں کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ زبان سے اگر آپ کسی کو زخم دے دینا تو وہ زخم جو ہے وہ جڑتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور تلوار کا زخم جڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تلوار کا جو زخم ہے وہ جڑ جائے گا طب کے ذریعے سے اور پٹی کے ذریعے سے، جبیرہ کے ذریعے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ واعظ قوم ہو یا کوئی بھی شخص ہو، جب بھی وہ گفتگو کرے تو وہ اس سے پہلے ضرور سوچے۔ جس طریقے سے آپ نے وہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل فرمائی، یہ غالباً ترمذی کی ہے، کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے؟ تو آقا نے فرمایا املک علیک لسان، بالکل، کہ آپ زبان پر کیا رکھ لیں؟ قابو رکھ لیں۔ اور میرا بیسک سوال مفتی صاحب یہ تھا کہ اگر ہم خود واصلین درگاہ لم یزل سے نہیں ہیں، عام بندے ہیں، چلیں کچھ کتابیں ہم نے پڑھ لی ہیں، لیکن اللہ کا جو قرب ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہے، تو کیا ہمیں لوگوں کے عقائد کی بنیاد رکھنی چاہیے؟
عقائد کی بنیاد تو یقیناً وہی شخص رکھ لے جو عقائد کے بارے میں از خود پہلے علم رکھتا ہو. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور ظاہر ہے اس نے شرح عقائد ہے یا کوئی کتب کی کتاب قرآن کریم کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے وہ کچھ شد بدھ رکھتا ہو. اور عام حالات میں اگر وہ آدمی اس طریقے سے کسی سے کوئی گفتگو کرتا ہے، کوئی خیر کے پہلو میں، کوئی نہیں، امت میں بگاڑ بڑھ رہا ہے نا اس وجہ سے کہ ہر بندہ تبلیغ کر رہا ہے بیٹھ کے. اور ہر بندہ جو تبلیغ کر رہا ہے عقائد کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے جو آپ فرما رہے ہیں، جی اگر وہ کوئی عقائد کے حوالے سے علم اور نالج رکھتا ہے اور اس پر اس کو دسترس اور گرفت ہے، اس کو کہنے کا بھی حق حاصل ہے. اور اگر نہیں تو وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی ایک علم ہے کہ آپ سے ایک آدمی کوئی مسئلہ پوچھے اور آپ کو اس کے بارے میں علم نہ ہو اور آپ فرمائیں کہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا. یہ بھی ایک علم یہ ہے. تو بہت بڑا علم ہے. ظاہر ہے جب آپ کہہ دیں کہ جی مجھے اس کا علم نہیں ہے تو آپ تو مولانا روم نے ایک کلام فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ کہنے کے لیے بہت بڑی عقل کی ضرورت ہے، جی، لیکن خاموش رہنے کے لیے اس سے بھی بڑی عقل کی ضرورت ہے. تو یہ تو اس سے بڑا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے. اب قرآن حدیث پہ رائے دینا تو سختی سے منع ہے، یہ آپ نے میرے سے بہتر پڑھا ہوا ہے. لیکن میرا مسئلہ، بنیادی جو سوال ہے یا مسئلہ ہے، وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ قرآن حدیث پہ اپنی رائے سے اظہار کرتے ہیں اور اپنی رائے سے دوسروں کو بھی ظاہر ہے تبلیغ کرتے ہیں، تو کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے؟ قطعاً ایسا نہیں کرنا چاہیے. سر جو قرآن کریم کے اور احادیث کے بنیادی علوم ہے پہلے وہ ان پر یقیناً دسترس حاصل کر لیں، خوب گرفت حاصل کر لیں، اس کے بعد وہ اور تقویٰ بھی اختیار کرے جس پہ اصل جو ہے وہ برتری کا معیار ہے. برتری کا معیار ہے. یہ جو رمضان ہے، آج کل کے ہمارے پروگرام رمضان کے چل رہے ہیں، جی آپ یقین جانیے اللہ کریم کہاں روزہ اور کہاں تقویٰ. صحیح. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. حصول تقویٰ ہے. صحیح یعنی یہ روزہ بھی ایک خاموشی ہے، صحیح اور اس خاموشی کا معیار جو ہے وہ حصول تقویٰ قرار دیا جا رہا ہے. صحیح. تو اسی طریقے سے جو شخص عقائد پر یا اسی طریقے سے اور بھی کوئی دینی اعتبار سے وہ گفتگو کرنا چاہتا ہے، ایک مہینے میں سر مفتی صاحب ہمیں کتنا تقویٰ سے حاصل ہو جاتا ہے. ہم اپنے روزوں کو جانتے ہیں نا جی. سچ تو اگر ایک مہینے کے بعد ہم روزے رکھ کے ہم کہیں کہ ہم صاحب تقویٰ ہو گئے ہیں تو اب لوگوں کو راستہ بھی دکھانا شروع کر دیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ فرائض و واجبات تو بندہ بتا دے، ٹھیک ہے، اوامر و نواہی تو بتا دے، لیکن وہ جو جہاں پہ وہ ڈیپلی چیزیں ہیں نا جن سے ہم کٹتے ہیں، بٹ جاتے ہیں آپس میں، ان سے پرہیز کرنا میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آج کل کے ٹی وی پہ اور اس پہ جو ہمارے ہاں خود بھی ہم چینل پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو ذہن سازی ہے نا، یہ تو ہم کر رہے ہیں، یہ بہت مناسب ہے، بس فتویٰ سازی نہ ہو. فتویٰ سازی نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے.